اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. تیل کی قیمتیں اونچی چلی گئی، کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئی، ساری دنیا میں چلی گئی. تو اس کا ہمیں ایک دم جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے اس کا ہمیں پریشر آیا. پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے، کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئی. تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی اکانومی اس میں مشکل آئے. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، ساتھ پھر یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہوا تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا. تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی. تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسڈی زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا. ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے طے کی تھی، جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا، ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستا تیل لے رہا تھا ہم نے بھی ان سے لینا تھا. اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا، حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تھی. بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی. اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی. یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی اسٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی. جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا، تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا، ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور وہی آئی ایم ایف لگتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی. ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی. ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے. اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے، کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا، ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کیا پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی نو گو ایریاز ہے؟ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے، تو کیا وہ کوئی ایسے ایریاز ہے جدھر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو، اس کے بھی اور لوگوں کو، وکیلوں کو، جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گیا تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا، تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پرامن احتجاج اس ناانصافی کے اوپر کریں؟ اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر احتجاج کرنا تھا؟ وہی نا کنٹونمنٹس میں کرنا تھا، جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا، اور کدھر جا کے کرتے؟ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں، اس میں جرم کیا تھا؟ کیا ہم کسی کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام ہے؟ یا صرف طاقتور جو مرضی کرنا چاہے جنگل کے قانون کی طرح وہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے عورتوں کا میں نے شروع میں بات کی، بچوں کو کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ ڈاکٹر امجد کا ابھی اس کی مجھے کل میسج آئی، 13 سال کا بیٹا، ڈاکٹر امجد گھر تھا نہیں، 6 دفعہ اس کے گھر چھاپے پڑ چکے، اس کے 13 سال کا بیٹا اور اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ کوئی 18 سال، ان کو اٹھا کے لے گئے، ساری رات وہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے 13 سال کے بچے کو پھراتے رہے. لیکن جو
اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے، جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اوپر سے پیغام آئے ہیں. یعنی یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے. یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ جی ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جی، وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں، سارا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے. کہ زمان پاک میں اب یہ حال ہے، ذرا میں آخری بات کر رہا ہوں. زمان پاک میں کیا ہوتا ہے، یا ایک نائی آتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد، گارڈز بھی ہیں یا کام کرنے والے، وہ ایک دفعہ آتا ہے ان سب کے بال کاٹ دیتا ہے. وہ 3-3.5 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے تک وہ بیٹھ کے بال کاٹ دیتا ہے. وہ نائی نہ آئے یہاں، سارے پوچھیں کدھر چلا گیا وہ نائی. اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں رہے، اس نے ہاتھ ایسے پکڑ لیا. کہتے جی میرے پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم 3.5 گھنٹے زمان پاک میں کیا کر رہے تھے. اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا. تو یعنی یہ حالات ہے کہ زمان پاک میں آنا جرم ہو گیا. یہ کدھر پہنچ گئے ہم. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے، ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا، کیونکہ اس میں جلدی شروع میں جس طرح بتایا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. یہ سائفر آ گیا، توشہ خانہ آ گیا، یہ باقی سارے جو 180 کیسز ہیں. لیکن وہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے وہ؟ یہ اس کے قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے جرم کر رہے ہیں، جن کے اوپر اتنی فائلیں ہیں ان کی چوریوں کے اوپر. تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں، کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے، میں نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ نے ملایا، میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا ہے، تو اس میں تو بڑے انکشاف ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم، پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں، رومن امپائر، مسلمانوں کا مغل امپائر، یہ جو عثمانیہ سلطنت، یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے، ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں، لوگوں سے زبردستی بیان لینا، 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا، ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا، فائلوں سے بلیک میل کرنا، یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی، سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں، ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.